بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کسان کھیت میں چل رہا ہے اور کچھ زمین کے اندر ڈال رہا ہے۔ یہ بیج اور کھاد کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فصل جو ہے یہ رایا کی فصل کاشت کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے اس زمین کی تیاری کی گئی، اور سب سے پہلے اس پہ جو ہے وہ ہلوں کی سی لگائی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈی اے پی کھاد 1 بوری فی ایکڑ کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلفر بینٹونائٹ یہ فی ایکڑ 10 کلو اس میں جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر دوہری بار یعنی 2 دفعہ روٹا ویٹر پھیرا گیا ہے، زمین کو اچھی طرح سے تیار کیا، اس کو نرم کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تقسیم کی گئی زمین کی، کہ اس کے درمیان میں پگڈنڈی ایک بنائی گئی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ بہتر طور پر دونوں حصوں میں جا سکے اور پانی کھڑا ہو سکے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے رایا کی کاشت کے لیے، وہ یہ ہے گپ چھٹ کا طریقہ، جیسا کہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس گپ چھٹ کے طریقے میں جو ہے کاشت جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے، خاص طور پر یہ اس قسم کی زمین تھی۔ میرا زمین تو ہے، لیکن کیونکہ وتر کے لیے وہ وقت بہت کم تھا، تو اگر وقت کم ہو تو سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ گپ چھٹ کا طریقہ ہے کہ کھڑے پانی میں جو ہے وہ بیج کو ڈال دیا جائے۔ اچھا، تو دوستو خاص طور پر جو بیج ڈالا جا رہا ہے، اس بیج کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ خاص طور پر چھٹا کے لیے گپ چھٹ میں یہاں پر جو بیج ڈال رہے ہیں ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ بیج کو پہلے تو شرقاً غرباً اس کو بکھیرنا چاہیے بیج کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شمالاً جنوباً، اور اس طرح سے یہ مناسب طریقے سے بیج کی جو ہے وہ پلیسمنٹ ہو جاتی ہے، اور بیج جو ہے وہ اس کا بہتر اگاؤ بھی ہو جاتا ہے، اور ان کو بیج کو اگنے میں جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ جگہ بھی مل جاتی ہے، اور بہتر طریقے سے وہ بیج جو ہے وہ اگ سکتا ہے۔ اگر دوسرا طریقہ تو ظاہر ہے کہ 5 انچ کا فاصلہ بھی ہو اگر چھٹے کی صورت میں ہو۔ اگر آپ ڈرل کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں گپ چھٹ کے علاوہ، تو پھر جو کھیلوں کا فاصلہ ہے وہ کم از کم 1.5 فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے، اور جب بیج اگ آئے، پودے چھوٹے چھوٹے ہوں تو اس کی چھدرائی بھی کر لینی چاہیے، اور یہ کم از کم فاصلہ جو ہے وہ ایک پودے کا دوسرے پودے سے، اگر آپ نے بہتر پیداوار حاصل کرنی ہے تو پھر یہ 5 انچ کا جو ہے وہ ہر پودے کا فاصلہ ہو۔ تو اچھا دوستو، ایک اور جو بات کرنا تھی کہ رایا اور کنولا یہ فصلیں دونوں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، کوئی ظاہری فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ براسیکا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کاشتکاری کے ان کے اصول بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ پودے کا رنگ، پودے کا قد، پھول، پتے، یہ سارے کے سارا، اور بیج بھی حتیٰ کہ بالکل آپ کو ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، لیکن جو تیل کے اجزاء ہیں ان میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ ان کے 2 اجزاء ایسے ہیں جو صحت کے لیے مضر ہیں، اور یہ خاص طور پر جو ہے وہ مسٹرڈ میں یا کنولا میں اس میں رائے میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اروسک ایسڈ اور دوسرا ہوتا ہے گلوکوسینوریٹ۔ یہ دونوں اجزاء جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کینولا کے تیل میں یہ اجزاء موجود نہیں ہوتے ہیں، اور بنسبت جو سرسوں کا تیل ہے جس کو ہم رایا کا تیل بھی کہتے ہیں، اس تیل کی نسبت کنولا کا تیل جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتا انسانی صحت کے لیے۔
اچھا، اب پاکستان میں کیونکہ جو تیل کی پیداوار ہے وہ تقریباً پاکستان کی تیل کی ضروریات کا صرف 25% پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں 25% جو تیل کی ضرورت ہے وہ پاکستان خود پیدا کرتا ہے، اور باقی جو 75% ہے وہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے، پاکستان باہر سے منگواتا ہے، اور وہ تیل زیادہ تر پام آئل ہوتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں اس جو تیلدار اجناس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کاشت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم زیادہ پیدا کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ زر مبادلہ، مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ ضرورت پوری ہوگی۔ اچھا، تو اب خاص طور پر جو یہ کنولا ہے، یہ یا سرسوں، یہ جو ستمبر کی کاشت ہوتی ہے اپنا کماد کی، وہ اس میں بھی اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ کھیلوں کے ذریعے جو ہے وہ کماد میں بھی اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں کھیلوں کی شکل میں۔ اب اس کی جو فصل کی جو تیاری ہے اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خاص طور پر 1 بوری DAP، امونیم سلفیٹ، سلفر بینٹونائٹ 10 کلو 1 ایکڑ کے لیے یہ اور ڈال دینی چاہیے۔ اچھا، جب یہ آگے تھوڑی سی تیار ہو جائے اور گوب کی شکل میں آنے لگے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ بوران کا استعمال بھی کر دینا چاہیے۔ بوران کے استعمال سے یہ ہے کہ کم از کم جو گرنے کا عمل ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیرا نہیں ہوتا ہے، پھول وغیرہ یہ نہیں گرتے ہیں۔ اس کی جب آپ کاشت کر لیتے ہیں تو پری ایمرجنس کے طور پہ جو ہے وہ سپرے بھی کر دینا چاہیے، خاص طور پر جو کھیلوں پہ کرتے ہیں بینڈی میتھلین وغیرہ کا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو بیماری نظر آتی ہے، تیلے کا کنٹرول ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سرف جو ہے یہ 50 گرام جو ہے وہ ایک ٹینکی میں ڈال کر جو ہے وہ سرف کا سپرے کر دینا چاہیے، اس سے تیلے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ نہ ہو تو دوسری دفعہ کر دیں تو یقینی طور پر وہ ختم ہو جاتا ہے تیلا۔ اچھا دوستو، اس کے علاوہ ایک اور بڑی خطرناک جو صورتحال یہاں پر اس فصل میں نظر آتی ہے وہ ہے کیبج بٹر فلائی۔ یہ آپ وہ پھولوں پر اور پودوں پر منڈلاتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھنے میں بچوں کے لیے بڑی خوشنما دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ ہے بڑی خطرناک۔ اور یہ کیبج بٹر فلائی سفید رنگ کی زیادہ تر آپ کو تتلیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ عام سی تتلیاں ہیں، لیکن یہ تتلی بھی فصل کے لیے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ تتلی جو ہے وہ پتوں کے نیچے یا پتوں پہ جو ہے یہ انڈے دے دیتی ہے، 1-2 انڈے نہیں دیتی۔ یہ بٹر فلائی سینکڑوں انڈے دیتی ہے، اور پھر تھوڑی دنوں کے بعد جو ہے وہ انڈے ڈیفینیٹلی آگے وہ سنڈیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ بے شمار سنڈیاں پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال آپ کو نظر آئے، تتلیاں آپ کو منڈلاتی ہوئی نظر آئیں، تو یہ بھی ایک خطرہ سمجھ لیجئے اور بھانپ لیجئے کہ یہ کوئی خطرناک بات ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو فوراً کوئی اچھی سی کمپنی کا فنجی سائیڈ جو ہے وہ فولیر سپرے جو ہے وہ کروانا چاہیے۔ فنجی سائیڈ اچھی کمپنی کا کوئی بھی سپرے جو ہے وہ کروائیں گے تو یہ ڈیفینیٹلی جو اس کے انڈے ہیں یا ان کا جو وجود نظر آ رہا ہے یہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔